بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، درود شریف کی کیا ہی فضیلت اور کیا ہی برکات ہیں۔ جتنا درود پاک کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کا مزید دل چاہتا ہے۔ درود شریف راہیں کھولتا ہے، مدد کرتا ہے۔ درود شریف دونوں جہاں کی کامیابی کا راز ہے۔ درود شریف کی برکت کے کیا ہی کہنے، یہ وہ عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ درود شریف کی کرامات کا ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، ان بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں اور ان بزرگ کی عمر 50 سال کے قریب تھی، اور مجھے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا، بابا جی میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ وہ بہت پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائے اور مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگے، بیٹا تم کو دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ پھر میں نے ان بزرگ سے پوچھا، بابا جی آپ بھی درود شریف پڑھتے تھے؟ درود شریف سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہوا؟ تو وہ بزرگ رونے لگ گئے اور کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کام کے سلسلے میں دبئی گیا، اور دبئی پہنچنے کے کئی ماہ بعد میری وہاں طبیعت خراب ہو گئی۔ زیادہ خراب ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کرایا۔ میری طبیعت دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ اگلے دن میں ٹیسٹ کروانے جب لیبارٹری پہنچا تو مجھے معلوم ہوا جو ٹیسٹ ڈاکٹر نے مجھے لکھ کر دیے ہیں وہ کینسر کے ہیں۔ ان بزرگ نے مجھے بتایا، میں وہاں پہنچتے ہی رونا شروع ہو گیا۔ بابا جی نے بتایا کہ اس وقت میری عمر 30 یا 29 سال کے لگ بھگ تھی، اور لیبارٹری میں جس شخص نے میرا ٹیسٹ لینا تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، ابھی کون سی ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے، ابھی تو آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے۔ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی میں روتا رہا کہ میرے والدین نے تو مجھے لوگوں سے قرض دے کر یہاں بھیجا ہے کہ میں یہاں کماؤں اور گھر کے حالات بہتر ہوں۔ اگر مجھے یہ بیماری لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں 2 دن روتے ہوئے گزر گئے۔ تیسرے دن میں رپورٹ لینے لیبارٹری گیا تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا، مجھے کینسر تھا۔ مجھے جب ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تو میں بہت رویا۔ اب میں ساری رات روتا اور درود شریف پڑھتا رہتا۔ ایک دن میں 15,000 تک درود شریف پڑھ لیتا اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتا کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس مرض سے نجات دے دے، شفا دے دے۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا اور میں دن بدن روتا رہا۔ کچھ دن بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ اب آپ واپس پاکستان چلے آؤ کیونکہ تمہاری کینسر کی لاسٹ اسٹیج ہے، تو اپنے والدین کے پاس چلے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں یہ خبر سن کر بہت رویا اور واپس پاکستان آ گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو میں نے اپنی بیماری کا بتایا تو پورے گھر پر قیامت ٹوٹ گئی۔ سب رونا شروع ہو گئے۔ میری بیوی غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ یہاں بھی بہت ساری لیبارٹری سے میں نے ٹیسٹ کروائے، سب میں کینسر آیا۔ گھر میں میری وجہ سے بہت پریشانی تھی، سب پریشان تھے۔ میں ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا، روتا رہتا اور اللہ سے دعا کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ اب میں کینسر کی دوائی تو کھا رہا تھا، لیکن مجھے دوائی سے زیادہ درود شریف پر اعتماد تھا کہ سارا دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی مجھے ضرور شفا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ اب آلموسٹ 1 سال ہو گیا تھا میری بیماری کو، اور میرا کینسر لاسٹ اسٹیج پر تھا۔ ان بزرگ نے مجھے بتایا کہ میں سارا دن جب درود شریف پڑھتا تو میں دعا کرتا کہ اے اللہ،
مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے صحتیاب کر دے اور میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لے۔ ان بزرگ نے بتایا کہ درود شریف کی برکت اور فضیلت تو میں بخوبی جانتا تھا اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اعتماد تھا، میرا مکمل یقین تھا اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد ضرور کریں گے۔ ایک دن میں دوبارہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کراچی پہنچا اور میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے۔ اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان سے میری رپورٹس کلیئر آئیں اور میرا کینسر ختم ہو گیا۔ جب میں نے ٹیسٹ کی رپورٹ موصول کی تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ میری مدد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ سب میری یہ بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ میری بیوی رو رو کر کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شکریہ۔ ان بزرگ نے مجھے بتایا، جب میں واپس اپنے گھر پہنچا تو گھر والے سب خوشی سے بے حال ہو گئے، خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ سب گھر والوں نے اونچی اونچی آواز میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کریں، ان کا احسان جو انہوں نے ہم پر کیا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگلے دن میں رپورٹس دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے میری رپورٹ کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میرے اتنے سال کے کیریئر میں نے ایسا نہیں دیکھا، آپ کی لاسٹ اسٹیج کی کینسر ہے، رپورٹس غلط ہو سکتی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ لاسٹ اسٹیج پر آ کر آپ ٹھیک ہو جائیں؟ انہوں نے مجھے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا اور کہا کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ کروائیں۔ پھر میں دوبارہ لیب پہنچا، میں نے ٹیسٹ کا سیمپل دیا اور گھر آ گیا اور درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، یعنی مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خواب آیا جس میں بتایا جاتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے ہم نے تیرے کینسر کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ درود شریف وہ عظیم عبادت ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتی ہے اور بندے کے اندر امید اور یقین پیدا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود شریف کی برکتوں سے جڑ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔